اے نبی اس مرغے کی آواز سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ مرغے کو برا بھلا کہنے لگے، مرغے پر لعن طعن کرنے لگے، نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مرغے کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرنے لگے۔ نبی اکرم نے روکا، اے صحابی رکو، لا تلعنہ فإنہ یدعو الی الصلاۃ۔ اے صحابی تم مرغے پر لعن طعن نہیں کر سکتے، مرغے کو تم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، مرغے کو برائی کے ساتھ یاد نہیں کر سکتے۔ فإنہ یدعو الی الصلاۃ، اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے بیدار کر۔ جب اپنے گھر میں بدعتی کو پناہ نہیں دے سکتے تو اپنی نوجوان لڑکی کو، اپنی موحد لڑکی کو کسی بدعتی کے گھر میں زندگی بھر تک کے لیے کیسے دے سکتے؟ اے میرے بندو، تم مشرکوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کا نکاح نہ کرایا کرو، اپنی باندیوں کا نکاح نہ کرایا کرو، حتی یؤمننا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، جب تک شرک سے توبہ نہ کر لیں۔ آج سماج کی کیا حالت ہے؟ آپ جا کر کے دیکھیں، ہر جگہ کا یہی ماحول ہے، کوئی اپنے اوپر نہ لے لے، اپنے اوپر لے بھی لے گا تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ مجھے گالیاں دو گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میری چھٹی کرا دو گے۔ لیکن میرے بھائی، حق بات یہی ہے، آج ہمارے سماج کی کنڈیشن یہی ہے کہ آج اپنی جوان لڑکیوں کو مشرکوں کے گھر میں دے رہے ہیں، پیسے کو دیکھ کر کے لالچ میں آ کر کے، عہدے کو دیکھ کر کے لالچ میں آ کر کے، سیلری کو دیکھ کر کے لالچ میں آ کر کے، بزنس کو دیکھ کر کے لالچ میں آ کر کے آج اپنی لڑکیوں کو بدعتیوں میں کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں۔ لعنت کا مفہوم کیا ہے؟ لعنت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اور چند ایسے اعمال بھی بتائے گئے تھے جن کو کرنے سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی، جیسے شرک کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، کفر کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، حق بات کو چھپانے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو برائی سے نہ روکنے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ کئی ساری چیزیں ہم نے سن رکھی، اسی موضوع کو آج آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ چند ایسی چیزیں جو اس جمعے میں نہیں آ پائی تھیں، آج انشاءاللہ آج آپ تک پہنچانے کا ارادہ ہے۔ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لعنت کے حوالے سے آج پہلی چیز یہ ذہن نشین کر لیں، دماغ میں بٹھا لیں، یاد کر لیں کہ ہم جنرلی تو کسی پر لعنت بھیج سکتے ہیں، لیکن پرسنلی یا ڈائریکٹلی ہم کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ کیا مطلب یہ ہے، عام طور پر ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اگر کوئی شرک کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اگر کوئی کفر کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، یہ تو کہہ سکتے۔ لیکن ڈائریکٹلی آپ کسی سے ملیں، کوئی شرک کرتا ہے، آپ جا کر کے اس سے کہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت، کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ جا کر کے اس سے ڈائریکٹ کہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت، تو اس طریقے سے ہم کسی کو لعنت کے معاملے میں ٹارگیٹ نہیں کر سکتے۔ جنرلی تو کہہ سکتے ہیں ایسا کرنے والا ملعون ہے، یہ کرنے والا ملعون ہے، ایسا کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، لیکن پرسنلی ہم کسی کو لعنت کا ٹارگیٹ نہیں کر سکتے۔ شریعت نے ہمیں یہ ادھیکار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، اے میری امت کے لوگوں، مجھے لعن طعن کرنے والا بنا کر کے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے لوگوں پر لعن طعن کا نشانہ بنانے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمتا، مجھے تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
ہم نے ساری کی ساری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا. ہم نے اس کائنات کے اندر آپ کو رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا ہے. آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے, چرندوں پرند کے لیے بھی رحمت ہے, کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رحمت ہے, ساری کی ساری دنیا کی مخلوقات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ہمارا کہ مجھے لوگوں پر لعن طعن کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا. حالانکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی بہت سارے مقامات پر لوگوں پر لعن طعن کی, لیکن پرسنلی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لوگوں پر لعن طعن بنا کر کے بھیجا. ایک دوسری چیز جو اس سے بھی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کسی چیز پر بھی لعن طعن نہیں کر سکتے. اگر کوئی بری چیز ہے تو اس پر لعنت بھیج سکتے. شریعت کی نظر میں جو چیز بری ہے اس پر ہم اور آپ لعنت بھیج سکتے ہیں. یہ بری چیز ہے, یہ بدبخت چیز ہے. جب سے یہ سماج میں آئی ہے, سماج میں نحوست چھا گئی. مثال کے طور پر چوری یہ بری چیز ہے. کوئی یہ کہے کہ چوری بہت خطرناک جرم ہے, چوری کرنے والے سماج میں پائے جاتے ہیں تو سماج میں ایک عجیب طریقے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, ہنگامی صورت پیدا ہو جاتی ہے, پکڑے جانے پر ذلیل و خوار بھی ہونا پڑتا ہے. یہ بری چیز ہے. جوا ایک بری چیز ہے, زنا ایک بری چیز ہے. اس طریقے سے جو بھی بری چیزیں ہیں اس کو تو ہم اور آپ برا کہہ سکتے ہیں, لیکن جو اچھی چیزیں ہیں اس کو برا نہیں کہہ سکتے. آئیے ذرا دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی راستے سے گزر رہے ہیں. ان کے کاندھوں پر چادر لٹکی ہوئی ہے. اچانک سے تیز ہوا چلنے لگتی ہے, بہت تیز آندھی چلنے لگتی ہے. ہوا کے چلنے کی وجہ سے اس صحابی کی چادر ان کے کاندھے سے اتر کر کے زمین پر گر گئی. جیسے ہی یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, نبی کے دربار میں حاضر ہوئے. نبی سے کہا, اے اللہ کے نبی, آج تیز ہوا چلنے کی وجہ سے میری چادر زمین پر گر گئی. میری چادر زمین پر گرنے کی وجہ سے گندی ہو گئی, میلی ہو گئی. نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہوا کو برا بھلا کہنے لگے, ہوا پر لعن طعن کرنے لگے. وہ صحابی نبی کے پاس بیٹھ کر کے ہوا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے صحابی لا تلعنوها, تم ہوا کو برا بھلا نہ کہو, ہوا کو گالیاں مت دو, ہوا پر لعن طعن مت کرو. فإنها مأمورة, اس لیے کہ ہوا تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. ہوا کا چلنا, ہوا کا رکنا یہ اللہ کے حکم سے ہے. اس لیے تم ہوا کو برا بھلا نہ کہو. ہوا کے چلنے سے اگر تمہاری چادر زمین پر گر گئی تو کیا ہوا؟ ہوا کو برا بھلا مت کہو. یہ ہوا کا چلنا, ہوا کا رکنا اللہ کے حکم سے. تو ہم اور آپ اچھی چیز کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, اس پر لعن طعن نہیں دے سکتے. نبی نے اسی حدیث کے اندر کہا کہ اگر ہم نے کسی ایسی چیز پر لعنت بھیج دی جو لعنت کی مستحق نہیں تھی تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ لعنت پلٹ کر کے اسی انسان کے اوپر آ جاتا ہے. لہٰذا اچھی چیزوں کو برا بھلا کہنے سے بچنا. ایک اور حدیث, مرغا جانتے ہیں؟ مرغا دیہاتوں میں بہت پالے جاتے ہیں. دیہاتوں کے اندر آج بھی نیچرلی آب و ہوا ہے, شہروں کے اندر آج آرٹیفیشیلی ماحول ہے. کچھ نہ جانور پلتے ہیں, نہ چرند و پرند پلتے ہیں, نہ مرغے مرغیاں, کچھ نہیں پالا جاتا. کیوں؟ وہاں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی, رہنے کے لیے جگہ مل جائے وہی بہت ہے. تو ان جانوروں کو پالنے کے لیے بھینس کو یا پھر گائے کو, پرندوں کو, بکریوں کو پالنے کی جگہ کہاں سے ملے؟ دیہاتوں کا جا کر کے جائزہ لو, ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے, ایک عجیب سا ماحول, ایک عجیب سی آب و ہوا, اتنا زبردست منظر لگتا ہے آج بھی. جب دیہاتوں کے اندر جاؤ وہاں مرغے مرغیاں ملتے ہیں. مرغا جب بڑا ہو جاتا ہے تو صبح فجر کی اذان سے پہلے آواز لگاتا ہے, بہت تیز پکارتا ہے. اس کے جو پکارنے کا انداز ہے اسی انداز میں بہت تیز بولتا ہے فجر کی اذان سے پہلے. نبی کے زمانے میں بھی مرغے مرغیاں پڑھتے تھے.
صحابی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، مرغا چیخ پڑا، مرغا بول پڑا۔ صحابی رسول جناب مصطفیٰ کے پاس آ کر کے شکایت کرنے لگے، اے نبی، اس مرغے کی آواز سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ مرغے کو برا بھلا کہنے لگے، مرغے پر لعن طعن کرنے لگے، نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مرغے کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرنے لگے۔ نبی اکرم نے روکا، اے صحابی رکو، لا تلعنہ فإنہ یدعو الی الصلاۃ۔ اے صحابی تم مرغے پر لعن طعن نہیں کر سکتے، مرغے کو تم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، مرغے کو برائی کے ساتھ یاد نہیں کر سکتے۔ فإنہ یدعو الی الصلاۃ، اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے اس کے چیخنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے گھر والوں اٹھ جاؤ، سوتے سوتے بہت زیادہ وقت ہو گیا، اب اٹھ کر کے اللہ کو بھی یاد کر لو، اللہ کے لیے تہجد بھی پڑھ لو، نمازیں بھی پڑھ لو، اللہ کو یاد کر لو۔ نبی نے فرمایا جو چیز تمہیں نماز کے لیے بیدار کرنے والی ہو، نماز کے لیے اٹھانے والے، اس کو تم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ مرغا رات میں جو اذان سے پہلے چیختا ہے، حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اسی لیے چیختا ہے کہ گھر والے اٹھ کر کے بیدار ہو جائیں اور اللہ کا ذکر کریں، نماز فجر کے لیے بیدار ہو۔ اس لیے مرغے کو بھی برا بھلا کہنے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے سماج کے اعتبار سے یا پھر ہمارے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اگر کوئی چیز اچھی ہے تو ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق لعن طعن کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ یہ دوسری اور اہم چیز، کچھ چیزیں جو پچھلے جمعے میں رہ گئی تھیں، جو ہمارے سامنے نہیں آئی تھیں، وہ بھی سن لیجئے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو لعنت کے مستحق بن جائیں گے، لعنت کا موجب بن جائیں گے۔ پہلی چیز، رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتہ داریاں ذرا ذرا سی بات پر ختم کر دینا، آمد و رفت، آنا جانا بند کر دینا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ساتھ میں سونا جاگنا بند کر دینا، یہ لعنت کا موجب بنانے والی چیز ہے۔ ایسا کرنے والے لعنت کے مستحق ہیں، راتوں دن 24 گھنٹے ہر وقت ہر گھڑی ان لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا، سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ قریب ہے کہ اگر تمہیں ولی بنا دیا جائے، تمہیں حاکم بنا دیا جائے، اگر تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے، تمہیں وقت کا حاکم بنا دیا جائے، تمہیں پیسے سے نواز دیا جائے، تو تم زمین میں فساد مچانے لگو گے، زمین میں فساد برپا کر دو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داریوں کو توڑ ڈالو گے، رشتہ داریوں کو ختم کر ڈالو گے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر معاشرے میں اس کے رہنے کا انداز بدل جاتا ہے، معاشرے میں اس کے چلنے کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تمہیں ولی بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، کوئی عہدہ دے دیا جائے، تو قریب ہے تم زمین میں فساد مچاؤ گے، قریب ہے تم زمین میں فساد برپا کرو گے۔ اسی لیے جو عہدے والے ہوتے ہیں کہ چلنے کا، بولنے کا، رہنے کا، ملنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا نقصان کیا بتایا، اگر تم حاکم بن جاؤ، تم امیر بن جاؤ، تم ذمہ دار بن جاؤ، تم پیسے والے بن جاؤ، تو تم رشتہ داریوں کو توڑ ڈالو گے۔ غریبوں میں جا کر کے دیکھو کتنی انسیت، کتنی محبت، کتنی الفت، کتنی بھائی چارگی ہوتی ہے، کتنی مالداروں میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پیسے کی وجہ سے کسی کا کسی پر پیسہ آ رہا ہے، وہ دینے کو تیار نہیں، کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، پورے باپ دادا کی نسلیں گزر جاتی ہیں، بول چال بند کر رکھی، آنا جانا بند کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تمہیں حاکم بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے تو قریب ہے تم زمین میں فساد بھی مچاؤ گے اور پھر رشتہ داریوں کو ختم بھی کروا دو گے۔ یہ نقصان ہے کس چیز کا؟ حاکم بننے کا، امیر بننے کا، ذمہ دار بننے کا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگر ایسا کرو گے تو نقصان کیا ہونے والا ہے؟
اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے کہ سارے کے سارے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ زمین میں جو فساد مچاتے ہیں، زمین میں جو اڑچن کسی معاملے میں پیدا کرتے ہیں، رشتہ داری کو جو ختم کر دیتے، فرمایا ایسے سارے کے سارے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ رشتہ داریوں کو ختم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے۔ اچھا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم ہی اللہ نے دیا۔ اللہ کا حکم نہ ماننا یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم جب اللہ نے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں رشتہ داریوں کو توڑنے والے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اے میرے بندو، میں نے تم سے تو یہ عہد لیا تھا، تم نے بہت مضبوطی سے اس عہد کو پکڑنے کے بعد اس عہد کو چھوڑ دیا، تم نے اس عہد کو توڑ دیا۔ تم نے یہ عہد لیا تھا کہ ہم بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے، اختلافات سامنے آنے نہیں دیں گے، اختلافات میں ہم آپس میں نہیں پڑیں گے۔ اس کے بعد بھی کیا فرمایا؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، تم نے اللہ کے عہد کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد بھی توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ان چیزوں کو بھی تم نے توڑ دیا۔ اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اس کو ہم نے آج توڑ دیا۔ فرمایا نقصان کیا؟ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، دنیا اور آخرت میں ایسی رشتہ داریوں کو ختم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر برستی رہے گی۔ فرمایا آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ جو لوگ ہم میں سے رشتہ داریوں کو توڑیں گے، جوڑیں گے نہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت راتوں دن برستی ہے۔ اور آگے چلیں، صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ ان کے پاس آئے اور سوال کرنے لگے، اے علی آپ تو نبی کے بہت زیادہ قریبی ہو، اے علی تم تو نبی کے بھتیجے ہو، کیا تمہیں اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات بتائی ہے جو صحابہ کو نہ بتائی ہو؟ صحابہ کا مجمع حضرت علی کے پاس پہنچ گیا، حضرت علی سے سوال کرنے لگے، اے علی بتاؤ تو صحیح، کیا نبی نے آخری وقت میں تمہیں کوئی ایسی وصیت کی ہے تو تمام صحابہ کو نہ کی ہو؟ حضرت علی کہنے لگے، اے میرے دوستو مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ساری باتیں تمہیں بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے صحابہ، اے میرے دوستوں، مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، شاید اللہ کے نبی نے مجھ سے اکیلے نے کہی تھی، وہ آپ کو معلوم نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہی تھی، اللہ کے نبی نے میری وصیت کے طور پر مجھے بتائی تھی۔ کون سی 4 چیزیں؟ اس کا تعلق کسی موضوع سے۔ فرمایا نبی کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ آج آپ جا کر کے سوسائٹی کا جائزہ لے لیں، سماج کا جائزہ لے لیں، خواجہ معین الدین چشتی کے لیے بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے، ولیوں کے لیے بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے، پیروں کے لیے بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے، ان کی درگاہوں پر جا کر کے جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا، اے علی تمہارے کانوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کے لیے جانور ذبح کرے گا اس پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اللہ کے علاوہ کے لیے نذر و نیاز پیش کرنے والے، چڑھاوا چڑھانے والے یا شرک کرنے والے قیامت تک لعنت کے مستحق۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے دوستو نبی نے دوسری بات میرے کان میں یہ کہی تھی، لعن اللہ من آبا محدثا، جو کسی
लानती को, किसी बिदअती को अपने घर में पनाह देगा, वो समझ लो क़यामत तक उसके ऊपर भी लानत बरसती रहेगी। अगर समाज के अंदर कोई बिदअत को ईजाद करने वाला है, बिदअत को अंजाम देने वाला है, बिदअत को फरोग देने वाला है, उसको हम अपने घर में पनाह नहीं दे सकते, घर में रुकने नहीं दे सकते किसी बिदअती को। ये नबी ने कहा बिदअती को पनाह दोगे क़यामत तक लानत बरसती रहेगी। लानत बरसने का एक मतलब ये भी है, बिदअती को घर में पनाह ना देने का एक मतलब और भी है, जो बहुत कड़वा है जरूर, लेकिन बताना जरूरी। किसी को बुरा लगता रहे, लेकिन बताना जरूरी है। किसी बिदअती को अपने घर में पनाह ना देने का एक मतलब ये है कि अपनी बेटी को किसी बिदअती के घर में शादी नहीं करा सकते, निकाह नहीं करा सकते। जब अपने घर में बिदअती को पनाह नहीं दे सकते, तो अपनी नौजवान लड़की को, अपनी मुवहिद लड़की को किसी बिदअती के घर में जिंदगी भर तक के लिए कैसे दे सकते? नहीं दे सकते। किसी बिदअती के घर में अपनी मुवहिद लड़की का, अपनी तौहीद वाली लड़की का निकाह नहीं करा सकते हैं। ये तो अल्लाह ने खुले अल्फाज में कहा था, शायद हमें मालूम है तो फिर उस पर अमल नहीं करना है। कुरान में वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, ऐ मेरे बंदो तुम मुशरिकों के साथ अपनी लड़कियों का निकाह न कराया करो, अपनी बांदियों का निकाह न कराया करो, हत्ता युमिन्ना, जब तक वो ईमान न ले आए, जब तक शिर्क से तौबा न कर ले। आज समाज की क्या हालत है, आप जाकर के देखें, हर जगह का यही माहौल है। कोई अपने ऊपर न ले ले, अपने ऊपर ले भी लेगा तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा ये होगा कि मुझे गालियां दोगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मेरी छुट्टी करा दोगे। लेकिन मेरे भाई हक बात यही है, आज हमारे समाज की कंडीशन यही है कि आज अपनी जवान लड़कियों को मुशरिकों के घर में दे रहे हैं। पैसे को देख करके लालच में आकर के, ओहदे को देख करके लालच में आकर के, सैलरी को देख करके लालच में आकर के, बिजनेस को देख करके लालच में आकर के आज अपनी लड़कियों को बिदअतियों में कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं। गलत है ये। नबी ने कहा लअनल्लाहु मन आबा मुहदिसन, जो किसी बिदअती को अपने घर में पनाह देगा, क़यामत तक ऐसे इंसान पर लानत बरसती रहेगी। इससे बचना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, ऐसा आवाज़ सुनो, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात मेरे कान में ये कही थी, लअनल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, ऐसे इंसान पर भी अल्लाह की लानत हो जो जमीन के निशानात को बदल करके जमीन कब्जे आने की कोशिश करता है। आज आप देखें जमीन कब्जे आना कितना ज्यादा आसान हो गया। आपके पास अपना वकील हो, आपका विधायक हो, आपका चेयरमैन हो, कोर्ट कचहरी में आपकी जानकारी हो, आपकी पहचान हो, तो आप आसानी से किसी की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। समाज की कंडीशन। नबी ने कहा कि अगर किसी की जमीन की निशानात को बदल करके एक बालिश्त जमीन भी कब्जे आ लोगे तो क़यामत तक लानत बरसती रहेगी। और नबी ने एक और हदीस के अंदर बड़ी वसाहत के साथ फरमाया, ऐसा आवाज़ सुनो, मैं तुम्हारे ही तरीके से एक बशर हूँ, इंसान हूँ, तुम सारे के सारे मामले मेरे पास लेकर के आते हो, सारे के सारे झगड़े मेरे पास लेकर के आते हो सकता है कि तुम में से एक इंसान चर्ब जुबान हो, ज्यादा बोलने वाला हो, बोलने में महारत रखने वाला हो, और एक इंसान ऐसा हो जो बहुत सीधा साधा हो, उसकी जुबान ज्यादा न चलती हो, वो ज्यादा बोलने वाला न हो, ज्यादा बोलने की ताकत न रखता हो सकता है दो लोग ऐसे मेरे पास मुकदमा लेकर के आए, जमीन का मामला लेकर के आए, चर्ब जुबानी करने वाला ज्यादा बोल करके फैसला अपने हक में करा ले। हो सकता है तुम्हारे तरीके से एक इंसान हो जो ज्यादा बोलने वाला इंसान अपनी बात को रख करके मुझे अपनी तरफ अट्रैक्शन कर ले, अपनी तरफ माइल कर ले, और मैं उसके हक में फैसला कर दूं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तअखुज़हु, ऐ सहाबा अगर ऐसा हो जाए, इंसान होने की हैसियत से मुझसे फैसला गलत हो जाए, तो तुम एक बालिश्त जमीन भी अपने कब्जे में न लेना। क्यों न लेना? फरमाया
اتنی سخت وعید ہے فإنی اقطع له قطعة من النار، اگر میں غلط فیصلہ کر دوں، اگر میں اس کی چرب زبانی کے بیس پر اس کی طرف مائل ہو کر کے فیصلہ اس کے حق میں کر دوں تو تم زمین مت لے لینا، وہ زمین جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگی۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، جو شخص زمین کے نشانات کو بدل کر کے زمین کسی کی قبضہ لے گا، زمین پر قبضہ جما لے گا، ایسا انسان قیامت تک لعنت کا مسئلہ۔ اور آگے لعنت کا موجب بنانے والی ایک اور چیز ہے، بڑی عجیب چیز۔ عجیب چیز یہ ہے کہ آج کاروبار کو لے کر کے بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، اور پریشان ہونے کے بعد بہت جلد ان کا عقیدہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر کے راستے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کسی نے لون پر پیسہ لے لیا، کوئی سودی کاروبار کرنے لگا، کوئی بیاج کا کاروبار کرنے لگا، کس لیے؟ بہت زیادہ کمانے کی حرص میں، بہت زیادہ کمانے کے لالچ میں۔ یاد رکھیے جتنا آپ کے مقدر نے لکھا ہے، آپ کی موت آنے سے پہلے آپ کو وہ مل کر کے ہی رہے گا، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس چیز سے روک نہیں سکتی۔ لیکن عقیدہ مضبوط ہو تبھی تو، ایمان مضبوط ہو تبھی تو۔ ایمان مضبوط نہیں ہے، کیوں؟ اگر کاروبار میں ذرا گھاٹا لگا ہے تو چلو لون لے لو، بیاج پر پیسہ لے لو، لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، احادیث کی روشنی میں آپ جب سنیں گے آپ کے ہمارے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ سودی کاروبار کتنا خطرناک گناہ۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت سود کھانے والے پر، اللہ کی لعنت بیاج کھانے والے پر، سود کا پیسہ کھانے والے پر، سود کی کمائی کھانے والے پر۔ اب کوئی یہ اپنے ذہن میں خیال پیدا کرے، شیطانی وسوسہ پیدا کر لے کہ ارے ہم تو کھاتے کہاں، ہم تو کھاتے نہیں ہیں تو لیتے نہیں ہیں، ہم تو صرف دیتے ہیں، ہمارے پاس بہت ہے، ہم تو لون پر صرف دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ لینا ہی غلط نہیں ہے، لینا ہی لعنت کا باعث نہیں ہے، بلکہ دینا بھی لعنت کا باعث ہے۔ آکل الربا وموکلہ، کھانے والا بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، کھلانے والا بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ارے ہم نہ تو لیتے ہیں نہ تو دیتے ہیں، نہ ہمارا لینے سے کوئی تعلق ہے نہ دینے سے کوئی تعلق ہے، ہم تو صرف آفس میں بیٹھ کر کے لکھتے ہیں، ہم تو صرف اس کی جاب کرتے ہیں، ہمارا تو پیشہ یہی ہے، ہمارا تو کاروبار یہی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ لکھنے والا بھی برابر ہے، جو اس طریقے کے کام کرتا ہے، جو اس طریقے کی جاب کرتا ہے، سود کے تعلق سے کوئی بھی چیز لکھ کر کے دیتا ہے، نبی نے فرمایا وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اور جو سود پر گواہ بنتا ہے وہ سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ وہ سمجھ کر کے آگے بڑھیے گا۔ اللہ نے کہا کہ اگر سودی کاروبار کرو گے، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے تو سمجھ لو کہ تم اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ تصور کریے اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے، نبی سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اگر سودی کاروبار کر رہے ہو تو تمہارا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو، اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لو، اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، متقی بن جاؤ۔ وذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی رہ گیا ہے، تم نے انجانے میں جو سود لے لیا یا سود دے دیا، لیکن اب باز آ جاؤ۔ وذروا ما بقی من الربا، اب چھوڑ دو، سودی کاروبار کو چھوڑ دو، سود لینا دینا چھوڑ دو، سود کا کاروبار کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو وذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی بچا اس کو چھوڑ
چھوڑ دو, باز آ جاؤ. اور اگر اب بھی نہیں چھوڑو گے, قرآن کی آیت نازل ہو جانے کے بعد, قرآن کی آیت سننے کے بعد بھی نہیں چھوڑو گے, تو فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو, رسول اللہ سے تم جنگ کا اعلان کر رہے ہو. اتنا خطرناک گناہ ہے, سمجھ لیجیے. سود سے ریلیٹڈ ہر چیز اس کا تعلق سود سے ہو وہ لعنت کا مستحق بنانے والی ہے. اس طرف بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے, اس طرف بھی ہمیں سوچنا چاہیے, اور اپنے کاروبار کو حرام ذرائع سے, حرام وسائل سے, حرام اسباب سے بچا کر کے رکھنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر یہ بھی کہا, سودی پیسہ کھاؤ گے, سودی کمائی کھاؤ گے, بیاج کی کمائی کھاؤ گے, تو عبادتیں تو قبول ہونے والی ہیں. زندگی بھر سجدے میں پڑے رہو, عبادتیں کرتے رہو, لمبی لمبی دعائیں کرتے رہو, اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت زیرو ہے. لہذا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ ہم اور آپ ایسے کاروبار سے جو اللہ کی نگاہ میں اللہ کو ناراض کرنے والے کاروبار ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والے افعال ہیں, ان سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی. ایسے تو بہت ساری باتیں تھیں, لیکن وقت ختم ہو چکا. ان کا تعلق خواتین سے بھی تھا, گرچہ خواتین یہاں پر موجود نہیں ہیں, لیکن آواز تو ان تک جاتی, آواز تو ان تک جاتی ہے. ایک خواتین کے تعلق سے بہت اہم حدیث ہے, پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں وہ بھی ملعون ہیں, ان پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین بالرجال بالنساء والمتشبہات بالنساء من الرجال. ایسے مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں, نبی کی نظر میں, شریعت کی نظر میں, اللہ کی نظر میں ایسے لوگ ملعون ہیں. آپ جائزہ لے لیں سماج کی کیا کنڈیشن ہے. آج مرد یہ ذرا سے ویوز کے چکر میں, ذرا سے فالوورز کے چکر میں, ذرا سے سبسکرائبرز کے چکر میں چینل بنا کر کے لڑکیوں والی آوازیں نکال کر کے ویڈیو بناتے ہیں, لڑکیوں والے لباس پہن کر کے ویڈیو بناتے ہیں. بہت ساری ایکٹیویٹی جو لیڈیز کی ہے, جو خواتین کی ہے, جو عورتوں کی ہے, یہ ویڈیو میں ہنسانے کے لیے ایک نوجوان یہ ساری حرکتیں کرتا ہے. نبی نے فرمایا کہ ایسے مرد حضرات جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, قیامت تک ان پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی. دوسری طرف ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں وہ بھی ملعون ہیں. آج آپ یہ بھی دیکھ لیں شادی بیاہ کی کیا کنڈیشن ہے, عقیقے پارٹی کی کیا کنڈیشن ہے. یہ ہماری خواتین, ہماری مائیں, ہماری بہنیں جینس اور اسکرٹ پہن کر کے نکلتی ہیں. یہ جینس کی پینٹ مردوں کا لباس ہے. سماجی اعتبار سے, رائجی اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہ مردوں کا لباس ہے, لیکن آج عورتوں نے پہننا شروع کر دیا. نبی نے تعلیم دی تھی کہ عورتیں ٹخنے کے نیچے تک شلوار پہنے, پاجامہ پہنے یا کوئی بھی چیز پہنے, ٹخنے سے نیچا ہونا چاہیے, مردوں کا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. آج تو کنڈیشن بالکل وپریت ہے, بالکل اپوزٹ ہے, بالکل مخالف ہے. مردوں نے نیچے لٹکانا شروع کر دیا, عورتوں نے اوپر رکھنا شروع کر دیا. یہ عورتیں آج مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, یہ کنڈیشن ہم اور آپ سدھار سکتے ہیں اگر ایسا کرتے ہیں. ہم اور آپ, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں اس طریقے کی حرکتیں کرتی ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. روکنے کی کوشش کریں. سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر امن و محبت, اخوت و بھائی چارگی کو عام کریں, مل جل کر کے رہیں, اتفاق کے ساتھ رہیں, اختلافات والی کوئی بات نہ کریں. معاملات بگڑتے ہیں, دنیا ہے, معاملات ہمارے سوچ کے وپریت ہوتے ہیں. ہم جو سوچتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہماری سوچ بہتر نہ ہو. اللہ نے کہا وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ہو سکتا ہے تم جو سوچ رہے ہو وہ بہتر نہ ہو, اللہ جانتا ہے کہ بہتر کیا ہے. ہو سکتا ہے جس کو تم بہتر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے حق میں برا ہو, جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بھلا ہو. یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. اس لیے معاملات
कैसे भी हालात में बिगड़े, कोई भी चीज हमारी सोच के मुखालिफ हो तो हम आग बबूला ना हो, आपे से बाहर ना हो, हम जज्बात में आकर के कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हंगामी सूरत पैदा हो, समाज के क़ुव्वत व भाईचारगी का माहौल खत्म हो। इसलिए मैं इशारा इस तरफ करना चाहता हूँ, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरफ मेरा इशारा है। लिहाजा खुलासा कलाम यही है कि हम सब एक ही माता पिता की संतान हैं, एक ही माता पिता की औलाद हैं। हजरत आदम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से निकल करके हमारा वजूद आगे बढ़ा है। इसलिए हम किसी से दुश्मनी ना करें, किसी से इख्तिलाफ ना करें, सब हमारे भाई हैं। सबसे मिलजुल करके इत्तिफाक के साथ, इत्तिहाद के साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर के किताब व सुन्नत की बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, दावत का काम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर इख्तिलाफात में पड़ जाएंगे, ना हमारी जान की हिफाजत है, ना मुखालिफ की जान की हिफाजत है, ना समाज में अमन व मोहब्बत की बहाल है। इसलिए खुदारा अपने हालात का जायज़ा लें, अपनी कंडीशन का जायज़ा लें, अपने अमाल का जायज़ा लें और शरीयत के ऐन मुताबिक ज़िंदगी ढालने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो बातें कही गई, सुनी गई, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।